موضوع الدرس في أحوال السعداء وإثبات الرسالة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم سورة الحشر تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الحشر ہے، سورة الطور ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أداب النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال فقد قال الإمام أحمد حدثنا يزيد قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن نبي صالح عن نبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے درجات کو کیا جنت میں بلند کر دیں گے تو وہ پوچھے گا کہ یا اللہ یہ میرے درجات اچانک کیسے بلند ہو گئے ہیں. فیقول یا رب انا لی ہذہ، یہ مقام مجھے کیسے ملا؟ فیقول باستغفار ولدک لک، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تیرے لڑکے نے تیرے لیے بخشش مانگی، تیرے لیے دعائیں مانگی تو ہم نے تیرا درجہ جو ہے وہ اونچا کر دیا ہے. تو اولاد جب دعائیں کرتی ہے تو والدین کو اس کا بڑا فائدہ پہنچتا ہے. اسی لیے حدیث مفسر فرماتے ہیں کہ اسنادہ صحیح ولم یخرجوہ، یعنی اس کی سند صحیح ہے. ولیکن لہ شاہد فی صحیح مسلم، صحیح مسلم کے اندر اس حدیث کا اور شاہد بھی موجود ہے. ان نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له
اس حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال نامہ جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، عمل ختم ہو جاتے ہیں، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو پہنچتی ہیں، فائدہ پہنچاتی ہیں۔ پہلی چیز فرمایا صدقۃ جاریۃ، اپنی زندگی میں اس نے کوئی ایسا صدقہ یعنی جو ہمیشہ چلنے والا، جیسے کوئی مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، مسافر خانہ بنا دیا، کوئی غریبوں کو پانی کا انتظام کر دیا، جب تک وہ قائم ہے اس کو ثواب ملے گا۔ فرمایا او علم ينتفع به، یا وہ عالم تھا کسی کو علم پڑھا دیا، آگے پھر اس کے شاگردوں نے پڑھایا، تو جب تک وہ سلسلہ جاری رہے گا تو اس کو بھی ثواب پہنچتا رہے گا۔ اور فرمایا او ولد صالح يدعو له، اچھی اولاد چھوڑ گیا جو اپنے والدین کے لیے ان کی موت کے بعد بھی دعا کر رہے ہیں، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ تو اب اولاد کی دعا سے بھی والدین کے مراتب اور درجات جو ہیں اللہ تبارک و تعالی بلند فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے بعض علماء کرام نے لکھا کہ اگر کوئی والدین اپنی اولاد پہ ناراض ہو کے فوت ہو گئے ہیں تو اب اولاد کے لیے اس کا حل یہ ہے کہ ان کے لیے استغفار کرے، ان کے لیے دعائیں مانگے، ان کے لیے کوئی صدقات کا انتظام کرے، کوئی صدقات جاریہ کا اہتمام کرے، تاکہ اس ثواب سے جب ان کو درجات ملیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مراتب کو بلند فرمائیں گے، تو گویا اولاد جو ہے وہ اپنی کوتاہی کا ازالہ کر سکے گی۔ وقوله تبارک و تعالی کل امرئ بما کسب رہین، لما اخبر عن مقام الفضل وهو رفع درجة الذرية الى منزلة الآباء من غیر امن یقتضی ذلك، اخبر عن مقام العدل وهو انه لا يؤاخذ احد بذنب احد، فقال تبارک و تعالی کل امرئ بما کسب رہین مرتهن بعمله لا يحمل عليه ذنب غيره من الناس سواء كان ابا او ابنا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں کل امرئ بما کسب رہین، پہلے اللہ نے اپنا فضل بیان فرمایا، اپنی رحمت کا بیان فرمایا کہ ہم ان کی اولادوں کو چاہے اعمال تھوڑے ہوں پھر بھی والدین کے درجات میں اونچا کر دیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عدل کا ذکر فرماتے ہیں، کیونکہ یہ کہتا ہے کہ جس کو جنت ملے گی وہ اللہ کے فضل سے ملے گی، اور جس کو جہنم ملے گی وہ اللہ کے عدل سے ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے پہ ظلم نہیں کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کل امرئ بما کسب رہین، کیا معنی؟ یعنی ہر بندہ اپنے عمل کے اندر گویا کہ بندھا ہوا ہے، مرتہن ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ کسی دوسرے کے گناہ اس پہ رکھ دیے جائیں، چاہے وہ اس کے والد ہو یا بیٹا ہو، یعنی باپ کے گناہ بیٹے پہ نہیں رکھے جائیں گے اور بیٹے کے گناہ باپ پہ نہیں رکھے جائیں گے۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، جیسے کافر باپ مسلمان اولاد کو نقصان نہیں دے سکتا اور مسلمان باپ کافر اولاد کو فائدہ نہیں دے سکتا ہے۔ اب یہ بھی اللہ کا عدل ہے کہ تیری نیکیوں کی وجہ سے تیری اولاد کو اللہ اونچا کر دے گا، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ تیرے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لے یا ان کے گناہوں کی وجہ سے تجھ کو سزا دے دے۔ یہ اس کی کتنا بڑا عدل ہے، کتنی بڑی رحمت ہے اللہ۔ اسی لیے دوسرے مقام میں فرماتے ہیں کل نفس بما کسبت رہینا الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین۔ اللہ نے فرمایا ہر بندہ اپنے عمل کے مطابق پکڑا ہوا جکڑا ہوا ہے۔ ہاں جو جنتی ہیں، اصحاب الیمین ہیں، ایمان والے ہیں، ان کا نفع ایک دوسرے کو پہنچے گا، لیکن کسی کے گناہوں کی سزا دوسرے کو نہیں ملے گی۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین،
جب ایمان والے جنت کے باغوں میں ہوں گے تو پوچھیں گے کافروں کے بارے میں کہ فلاں کا کیا ہوا، فلاں کا کیا ہوا. فرماتے ہیں تو اب دوسری آیت وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ أَيْ وَأَلْحَقْنَاهُمْ بِفَوَاكِهَ وَلُحُومٍ مِّنْ أَنْوَاعٍ شَتَّىٰ مِمَّا يُسْتَطَابُ وَيَشْتَهِي. اللہ فرماتی ہیں کہ ہم ان کو جنت کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فواکہ پھل بھی عطا فرمائیں گے اور مختلف گوشت بھی عطا فرمائیں گے تاکہ وہ اپنی طبیعت کے مطابق ان چیزوں سے تلذذ اور اپنی خواہش پوری کر سکیں. یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم. جنت والے جب جنت میں ہوں گے تو آپس میں محبت میں پیار میں ایک دوسرے سے جام لیتے ہوں گے، چھینتے ہوں گے، پکڑتے ہوں گے. یتعاطون فیہا کأسا ای من الخمر. کاس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ گلاس جو بھرا ہوا ہو اور بھرے ہوئے بھی وہ شراب کے ہوں گے لیکن وہ شراب طہورا ہوگی. قال الزہاق ولا لغو فیہا ولا تأثیم ای لا یتکلمون فیہا بکلام لاغن ای ہذیان ولا اسم ای فحش کما یتکلم به الشربۃ من اہل الدنیا. اللہ نے فرمایا جنت میں میرے بندے مومن جو ہیں وہ کوئی بیہودہ بات نہیں کریں گے، کوئی گناہ والی بات نہیں کریں گے کہ جیسے دنیا کے اندر شراب پینے کے بعد بندے لڑائیاں کرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، گناہوں میں آمادہ ہوتے ہیں. لیکن جنت کے اندر ان سب چیزوں سے اللہ کے ایمان والے بری ہوں گے. قال ابن عباس اللغو الباطل والتعصیب والکذب، یعنی نہ باطل میں الجھیں گے نہ جھوٹ بولیں گے. وقال مجاہد لا یستبون ولا یعصمون، نہ وہ ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے نہ گناہوں میں پڑیں گے. وقال قتادہ کان ذلک فی الدنیا مع الشیطان فنزہ اللہ خمر الآخرۃ عن قاذورات خمر الدنیا وأذاها كما تقدم. نفعنا صداع الراس ووجه البطن وإذاعة الأكل بالكلية وأخبر أنها لا تحملهم على الكلام السيء الفارغ الفائدة المتضمن هذيان وفحش، وأخبر بحسن منظرها وطيب طعمها ومخبزها. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس آیت پہ حضرت قتادہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر جیسے شراب کے ساتھ شیطان کا لازمہ ہوتا ہے، جہاں شراب ہوگا یہاں شباب ہوگا، وہاں کباب ہوگا، وہاں گناہ ہوگا، وہاں جھوٹ ہوگا، وہاں لڑائی ہوگی. لیکن اللہ نے قیامت والے شراب کو ان چیزوں سے پاک کر دیا ہے. حتیٰ کہ جیسے دنیا کے شراب میں سر کا درد ہوتا ہے، پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے، عقل زائل ہو جاتی ہے، لیکن جنت کے شراب میں یہ سارے عیب نہیں ہوں گے اور وہ پینے کے بعد کوئی غلط بات نہیں کریں گے اور کوئی آپس میں زیادتی اور کوئی فحش کلام نہیں کریں گے. اور یہ بھی فرمایا اس کا منظر ہے. اور قیامت والے دن جنت کا جو شراب ہے وہ دیکھنے میں بھی بڑا رونق والا ہوگا اور لذت میں بھی بڑا رونق والا ہوگا، یعنی منظر بھی اچھا ہوگا اور اس کا لذت اور ذائقہ بھی اچھا ہوگا. جیسے فرماتے ہیں بیضاء لذت للشاربین، سفید رنگ ہوگا اور پینے والوں کے لیے باعث لذت ہوگا. لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، نہ اس کے اندر کسی قسم کا سر درد ہوگا نہ کسی قسم کا گناہ ہوگا. وقال ہا ہنا یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم. وقوله تبارک و تعالی ویطوف علیہم غلمان لهم کأنہم لؤلؤ مکنون. اخبار خدمہم واشمہم بالجنہ کہ اللہ نے فرمایا ہم قیامت میں جنت والوں کو وہاں خادم بھی عطا فرمائیں گے. اور وہ خادم کیسے ہوں گے؟ کأنہم اللؤلؤ الرطب المکنون، جیسے موتی کو تازہ سیر سے نکالا جائے تو اس کی چمک دمک دیکھنے والی ہوتی ہے. اے فی حسنہم وبہائہم ونظافتہم وحسن ملابسہم، ان کا حسن، ان کی صفائی، ان کا لباس،
ایسے معلوم ہوگا کہ موتی چمکتے ہوئے پھر رہے ہیں. کما قال تعالی وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ. جنت میں جنتیوں کے لیے اللہ نے جو خادم پیدا کیے ہیں. مخلدون مانا ایک مانا یہ ہے ہمیشہ رہنے والے جن پہ موت نہیں ہوگی، اور ایک مانا یہ ہے کہ مخلدون مانا اسی بچپن پہ اسی جوانی پہ رہیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ بوڑھے ہو جائیں، چونکہ وہاں اللہ تبارک و تعالی نے ہر کسی کو ایسا شباب دیا ہوگا لا یزول کے کبھی زائل نہیں ہوگا. بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيكَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ. اور وہ جنت میں غلام جو ہیں وہ ایسے کوب، ایسے پیالے بھرے ہوئے جن کے پکڑنے کے کڑے ہوں گے، اور ایسے بھی ہوں گے جن کا کڑا نہیں ہوگا، اور شراب بھی ایسی ہوگی من کاس من معین، ان کے بھرے ہوئے ایسے شراب سے جو ہر لحاظ سے اعلیٰ شراب ہے. وقوله تعالی واقبل بعضهم على بعض يتساءلون. اب جنت والے جب شراب میں ہوں گے، اپنے لذت و عیش میں ہوں گے، تو پھر ایک دوسرے سے حال احوال بھی کریں گے، ایک دوسرے سے باتیں بھی کریں گے. اقبل یتحادثون ویتساءلون عن اعمالهم واحوالهم في الدنيا وهذا كما يتحادث اهل الشراب على شرابهم اذا اخذ فيهم الشراب بما كان من امرهم. اب آپس میں بیٹھ کے وہ دنیا کی باتیں کریں گے، حال احوال ذکر کریں گے کہ بھائی تیرا کیا حال تھا دنیا میں، تیرے کیا اعمال تھے دنیا میں. اسی طرح جیسے دنیا میں بھی نشے والے جو ہیں نشہ آنے کے بعد بولنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو، اور وہ ایک دوسرے کو بتائیں گے قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین اے كنا فی الدار الدنیا ونحن بین اہلنا خائفین من ربنا مشفقین من عذابہ وعقابہ. اب وہ مومن کہیں گے بھائی ہم تو اپنے گھر والوں میں بیٹھ کے بھی اللہ سے ڈرتے تھے، ہم دنیا کے اندر اپنے اہل میں عیال میں رہتے ہوئے بھی اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے، اللہ کی پکڑ سے ڈرتے تھے. ومن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم ای فتصدق علینا واجرنا مما نخاف. اللہ نے ہم پہ احسان کیا ہے، اللہ نے ہم پہ خیرات ڈالی ہے کہ ہمیں عذاب جہنم سے بچا دیا ہے. انا کنا من قبل ندعوه اے نتضرع الیہ فاستجاب لنا وآتانا سؤلنا انہ هو البر الرحیم. اب مومن کہیں گے بھئی ہم تو دنیا میں بھی صرف اسی کو پکارتے تھے، اسی سے مدد مانگتے تھے، اللہ کی طرف لوٹتے تھے، اللہ کے آگے آزاری کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی ہماری دعائیں سنتے تھے اور ہمارے حاجات پورے کرتے تھے. اس کی وجہ ہے کیونکہ وہ احسان فرمانے والے ہیں اور مہربان ہیں. وقد ورد في هذا المقام حديث رواه الحافظ ابو بكر البزار في مسنده فقال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا سعيد بن دينار قال حدثنا الربيع بن صبيح عن الحسن عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل اہل الجنت الجنت اشتاقوا الى الاخوان فیجیء السریر هذا حتى يحاذى سریر هذا فیتحدثان ویتکئ هذا ویتکئ هذا ویتحدثان بما كان في الدنيا ويقول احدهما لصاحبه يا فلان تدري اي يوم غفر الله لنا يوم كنا في موضع كذا وكذا فدعونا الله عز وجل فغفر لنا. اس حدیث میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے
اب ان کو تمنا ہوگی کہ ہمارے جو دوست ہیں، تعلق والے ہیں، ان سے ملاقات ہو جائے، تو اب وہ اپنے تختوں پہ بیٹھ کے آ جائیں گے، تخت ایک دوسرے کے قریب ہوں گے، آمنے سامنے ہوں گے، اور ایک دوسرے سے حال حوال پوچھیں گے، اور پوچھیں گے کہ یا فلان تدری، پتہ ہے تمہیں کس دن ہمارے مالک نے ہمارے گناہ معاف کیے ہیں؟ اس نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا تمہیں یاد ہے فلاں دن جو ہم نے دعائیں مانگی تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے عرض کی تھی، اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی کی تھی، اللہ نے ہماری دعائیں منظور کر کے ہمارے گناہ معاف فرما دیے تھے۔ ثم قال البزار لا نعرفه يروى الا بهذا الاسناد، کہتے ہیں اس کی اور مجھے کوئی سند نہیں ملی ہے۔ قلت وسعید بن دینار الدمشقی قال ابو حاتم ومجهول والشيخ والربيع بن سبع وقد تكلم فيه غير واحد من جهة حفظه وهو رجل صالح ثقة في نفسه۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ اس کے اندر ایک راوی سعید ابن دینار الدمشقی ہے۔ امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ مجہول ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں، اور اس کا شیخ جو ہے ربیع ابن سبی، اس کے اندر بھی بعض محدثین نے کلام فرمایا ہے کہ اس کا حافظہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہا تھا، ورنہ وہ ذاتی طور پہ بڑا صالح آدمی تھا، ثقہ تھا، لیکن حافظہ جب بگڑ جائے تو آدمی کے اندر غلطیاں آ جاتی ہیں روایات کے اندر، کیونکہ سند کے اندر یاد رکھیں دیکھا ہی یہی دو چیزیں جاتی ہیں، ایک دیکھا جاتا ہے کہ عادل ہو اور ایک دیکھا جاتا ہے کہ ضبط ہو، یعنی ایک تو بندہ فاسق فاجر نہ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا حافظہ اتنا قوی ہو کہ جو بات وہ نقل کرے وہ صحیح ہو، اس میں فرق نہ آئے۔ تو اسی لیے پھر محدثین رحمہ اللہ تعالی ان دو چیزوں پہ زیادہ خیال کیا جاتا ہے کہ راوی کے حالات میں کیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس کا حفظ مضبوط ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ عادل ہو، یعنی فاسق فاجر نہ ہو، ایسے گناہ کرنے والا نہ ہو، یعنی فاسق فاجر سے مراد صرف گناہ گار نہیں ہوتا، بلکہ بدعات میں جو گمراہ فرقے ہیں ان میں جانے والا بھی آدمی فاسق کہلاتا، کیونکہ اصل فسق کا معنی ہوتا ہے حد سے نکلنا، تو وہ لوگ بھی تو حد سے نکل گئے نا، جنہوں نے نعوذ باللہ عقیدے بدل ڈالے، جنہوں نے احکام بدل ڈالے، روایات بدل ڈالے، کوئی افراد میں آ گئے، کوئی تفرید میں آ گئے، اور کوئی بالکل دین سے نکل گئے، اللہ پاک رحمت فرمائے۔ وقال النبیات حدثنا عامر بن عبد اللہ الہودی قال حدثنا وکیع عن الاعمش عن ابی الضحى مسروقا عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انها قرأت هذه الآية فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم انا كنا من قبل ندعوه انه هو الرحیم۔ فقالت اللهم من علينا ووقانا عذاب السموم انك انت البر الرحیم۔ قیل للأعمش فی الصلاة قال نعم۔ اس روایت میں آتا ہے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ آیت قرآن کی تلاوت فرمائی فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحیم۔ فقالت اللهم من علینا، یا اللہ ہم پہ احسان فرما، ووقانا عذاب السموم، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، انک انت البر الرحیم، آپ احسان فرمانے والے، آپ انتہائی رحم فرمانے والے ہیں۔ قیل للأعمش فی الصلاۃ، حضرت اعمش کو کہا گیا کہ کیا بی بی عائشہ نے یہ دعا جو ہے نماز میں کی تھی؟ انہوں نے کہا نماز میں کی تھی۔ اصل بات یاد رکھیں کہ قرآن پڑھنے کا
طریقہ ہی یہ ہوتا ہے، یاد رکھ لیں کہ بھی جب قرآن پڑھتے ہوئے کوئی آیت رحمت آ جائے تو اللہ سے رحمت کی دعا مانگے، اگر کوئی آیت عذاب آ جائے تو پھر اللہ کے عذاب سے پناہ مانگے۔ اصل قرآن کے صحیح پڑھنے کا طریقہ ہی ہے، ہمیشہ یاد۔ اسی لیے ایک صحیح حدیث میں آتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ میرے آقا نے، رحمت دو عالم نے، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات نماز میں گزاری اور ساری رات ایک آیت پڑھتے رہے، ساری رات اسی میں گزر گئی۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ یا اللہ اگر تو اپنے بندوں کو عذاب دینا چاہے، تیرے بندے ہیں، کوئی کیا کر سکتا؟ تیری مخلوق ہے، تیرے بندے ہیں، جو چاہیں کریں آپ۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر آپ ان کو معاف فرما دیں تو آپ غالب بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔ اسی آیت پہ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بآیت، ساری رات میرے مدنی یہی آیت پڑھتے رہے، دہراتے رہے۔ اللہ کہ اللہ اگر آپ عذاب دینا چاہیں تو پھر یہ تیرے بندے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن قرآن کو سمجھو، آگے قرآن کہتا ہے وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر آپ ان کو بخش دیں، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، آپ غالب بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔ تو یہاں غالب کی صفت کا ذکر کیوں ہوا؟ بھائی العزیز الحکیم کی صفت کی یہاں کیا ضرورت؟ یہاں تو بخشش کا معنی تھا، الغفور آتا، رحیم آتا، رحمان آتا، ستار آتا، غفار آتا، لیکن اس کے بعد فون ہے کہ انک انت العزیز الحکیم، کہ آپ غالب بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔ تو اس کا کیا جوڑ ہے پہلی آیت سے؟ قرآن کو سمجھے نا، اصل مسئلہ تو قرآن کو سمجھنا ہے نا، کہ آدمی قرآن میں تدبر کرے، قرآن میں غور کرو، قرآن کی ایک ایک آیت کو بار بار پڑھے اور سمجھے۔ اس لیے اللہ پاک نے عطا فرمایا فلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے، یعنی کہ دل بند ہو گئے ہیں، سوچنا ختم ہو گیا ہے، قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ تو علماء نے فرمایا یاد رکھو ان تعذبهم فإنهم عبادك، میرا اللہ اگر عذاب دیں تیرے بندے ہیں، کوئی روک نہیں سکتا، کوئی دخل نہیں دے سکتا، آپ مالک ہیں، خالق ہیں، فعال لما یرید ہیں، جو چاہیں کر دیں۔ لیکن وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر ان کو معاف کر دیں، آپ غالب ہیں، آپ حکمت والے ہیں۔ کیا مانا؟ کہ کبھی کبھی بادشاہ مجرم کو اس لیے بھی معافی دے دیتے ہیں کہ کل یہ مجھے نقصان نہ پہنچائے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ بادشاہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ قبیلہ بڑا خطرناک ہے، جنگجو ہے، ان پہ احسان کر کے ان کو ہم معاف کر دیتے ہیں تاکہ کل ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ تو پیغمبر کہتا ہے مولا آپ اگر ان کو معاف کر دیں گے تو کوئی تانا نہیں دے گا کہ آپ کمزور ہیں، آپ نے ڈر کے معاف کیا ہے، نہیں، آپ تو پھر بھی غالب ہیں، آپ پر کیسے الزام آ سکتا ہے؟ آپ ہر حال میں غالب ہیں، آپ ہر حال میں قدرت والے، شان والے ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ نعوذ باللہ اللہ پاک نے کسی خوف سے معافی دے دی ہے، اور پھر میرا مولا کسی کو اعتراض کرنے کا یہ حق بھی نہیں ہوگا کہ کیوں معاف کر دیا ہے۔
آپ حکمت والے ہیں، آپ چاہیں تو معاف کر دیں، آپ چاہیں تو معاف نہ فرمائیں، اگر آپ چاہیں تو ایک ادنا سے آدمی کو آسمانوں پہ پہنچا دیں، اور اگر آپ چاہیں تو مسجود الملائکہ کی انکار کی وجہ سے ملائکہ کے ساتھ رہنے والا ابلیس ملعون بن جائے، یہ آپ کی مرضی ہے، تو عز من تشاء وتذل من تشاء۔ اس لیے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ آیت مبارک پڑھی تو پھر دعا کی، اور اسی طرح بی بی عائشہ کی دعائیں جو ہیں اگر آپ کوشش کریں کتابوں میں دیکھیں تو عجیب عجیب دعائیں ہیں بی بی عائشہ کی۔ ایک دعا میں بی بی کہتی ہے یا سابغ النعم و یا دافع النقم و یا فارج الغم، یا کاشف الظلم یا اعدل من حکم، یا حسیب من ظلم یا ولی من ظلم، یا اولا بلا بدایت و آخرا بلا نہایت، اجعل لی من امری فرجا و مخرجا۔ عجیب عجیب دعائیں ہیں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا۔ اور کیسے نہ ہوں کہ جس نے صدیق اور صدق کے گھرانے میں پیدا ہو کے تربیت پائی ہو، اور جس نے عین جوانی میں سیدنا محمد مصطفیٰ کی صحبت پائی ہو، اگر اس کی دعائیں اور اس کی زبان اور اس کے الفاظ اور اس کے آداب اور اس کی عبادت میں یہ رنگ نہیں ہوگا تو پھر کس کی عبادت میں رنگ ہوگا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حضرت امیر معاویہ نے 30,000 درہم بھیجے۔ بی بی صاحبہ وہ درہم چلاتی نہیں، اس کے دے دو، اس کو دے دو، اس کو دے دو، اس کو دے دو، اس کو دے دو۔ اور جب افطار کا وقت آیا، بی بی صاحبہ افطار روزے کے ساتھ تھی، تو آپ کی خادمہ بی بی بریرہ نے سوکھی روٹی کے ٹکڑے اور زیتون کا تیل اور زیتون کے جدانے رکھے اور کہا بی بی عائشہ اگر 2 4 5 درہم ہمیں بھی دے دیتی تو آج ہم بھی اچھا کھانا بنا لیتے۔ بی بی عائشہ نے کہا بریرہ تم نے یاد ہی نہیں کیا، یاد کرتی تو میں دے دیتی۔ 30,000 لٹا دیا، اپنے افطار یاد ہی نہیں۔ یہ ہے صحابہ حضور۔ اللہ اکبر۔ سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر نے اس دور میں 400 درہم اور ایک روایت میں ہے کہ دینار جو تھے ایک تھیلی میں بند کیے، اپنے خادم کو دیے اور کہا کہ یہ ابی عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ امین هذه الامہ جو حضور کے صحابی، ان کو جا کے دے دو۔ اور ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ حضرت عمر نے سلام کہے ہیں اور ساتھ کہا ہے کہ اس پیسوں کو اپنے کام میں لگائیں۔ اور پھر خادم کو کہا کہ تم یہ پیسے دینے کے بعد وہاں رہنا، صحیح دیکھنا کیا کرتا ہے ابی عبیدہ۔ حضرت ابی عبیدہ کو جا کے پیسے دیے، حضرت عمر کا پیغام دیا، انہوں نے دعا کی کہ اچھا اللہ حضرت عمر کو بدلہ عطا فرما، یا اللہ وہ ہمارے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، حضور کے صحابہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑتا ہے، تو بھی اپنی رحمت سے اس کو جوڑ دے۔ اور اس کے بعد غلام کو بلایا، یہ 5 اس کو دے دو، 10 اس کو دے دو، 5 اس کو دے دو، 10 اس کو دے دو۔ اور جناب مغرب کے آنے سے پہلے پہلے عصر کے بعد بیٹھے تھے، اٹھے تو کپڑے جھاڑ کے پہلے کہتے ختم خلاص۔ حضرت عمر کے بعد واپس آئے، انہوں نے مجھے کیا کیا ابھی عبیدہ سے کہا حضرت سارا ہی چلا دیا۔ انہوں نے کہا میں نے اسی لیے کہا تھا کہ بیٹھ جانا، یہ اصحاب رسول اللہ ہیں، یہ محمد مدنی کے صحابہ ہیں، انہوں نے حضور سے تربیت لی ہے، ان پہ کسی دنیا دولت کا کیا اثر ہو سکتا۔ آپ نے پھر 400 دینار دیے اور فرمایا کہ یہ پیسے لے جاؤ اور حضرت معاذ کو جا کے دے دو، معاذ ابن جبل کو، اور دیکھنا وہ کیا کرتے ہیں۔ حضرت معاذ ابن جبل کو دیا، انہوں نے بھی چلانا شروع کیا۔ آخر میں ابھی آپ بیٹھے تھے تو ان کی بیوی نے چیخ کے کہا کہ معاذ کو اللہ سے ڈرو، گھر والوں پر بھی رحم کرو، ہمیں بھی 2 4 ریال دے دو، ہم بھی تو روٹی پکا لیں۔ تو آپ نے دیکھا تو باقی 2 یا 3 بچے تھے، وہ اٹھا کے پہنچا تمہارے نصیب میں بچہ ہی ہے تو میں کیا کروں، تم نے پہلے یاد ہی نہیں کیا۔
تو یہ ہیں اصحاب محمد مصطفیٰ. جب وہ قرآن پڑھتے تھے نا جی تو قرآن کی ایک ایک آیت پہ غور کرتے تھے، عمل کرتے تھے اور اس کے مطابق پھر اپنی زندگی گزارتے تھے. یہی وجہ تھی کہ اللہ نے ان کو ساری کائنات میں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک سب سے شرف والے حضور کے بعد اگر ہیں تو صحابہ رسول اللہ. دعا کریں اللہ ہمیں بھی ان کی محبت نصیب فرمائے. حضرت امام شافعی فرماتے تھے نا، وہ کہتے تھے بھی اللہ نے قرآن میں 3 قسمیں بیان کی ہیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم. ایک مہاجر، ایک انصار اور ایک ان کے پیروکار. وہ فرماتے تھے بھائی ہم نہ مہاجر بن سکتے ہیں نہ انصار بن سکتے ہیں، وہ زمانہ گزر گیا. تو اب مسلمان رہنا ہے تو ان کے پیروکار بن کے مسلمان رہو گے. اگر ان کے بارے میں بغض آ گیا اور واتبعوا ہم سے نکل گئے تو گویا اسلام سے نکل گئے. کہتے جی کہ ہم میاں بیوی میں بڑا اتفاق ہے لیکن اولاد نہیں ہے. میری ماں کہتی ہے بیوی کو طلاق دے دو، تو میری بیوی کہتی ہے مجھے طلاق نہ دو، تم شادی کرنا چاہتے ہو کر لو لیکن مجھے طلاق بالکل طلاق نہ دو. طلاق اللہ کو ناپسند ہے. ابغض الحلال عند اللہ الطلاق. سب سے مبغوض چیز جو اللہ کو ہے وہ طلاق. طلاق بالکل نہ دیں. اس میں ماں کا کہنا ماننا ضروری نہیں ہے. اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ سب سے پہلے جا کے میرے عزیز تم اپنی بیوی کا میڈیکل چیک اپ کراؤ. آج تو دنیا بہت آگے چلی گئی ہے، بڑا ایڈوانس سسٹم آ گئے ہیں، چیک اپ ہو جاتی ہے. یہ تو پتہ لگے نا، مثلا اگر تم اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہو 10 شادیاں کرو تو کیا ہو جائے گا؟ پھر اس عورت کا کیا گناہ ہے؟ پہلے یہ تو چیک کرو نا کہ وہ تو گھر والے کہہ رہے ہو دوسری شادی کرو، پہلی سے کون سا تیر مار لے آئے گا دوسری سے مار لے گا. ہاں اگر وہ نقص بیوی میں ہے، تم اگر 100% ٹھیک ہو، تمہارا مادہ تولید ٹھیک ہے، اس کے اندر جو اللہ نے جراثیم رکھے ہیں وہ ٹھیک ہیں، وہ زندہ ہیں، وہ عدد میں بھی پورے ہیں، اور بیوی میں نقص ہے، پھر یہ دیکھو کیا وہ نقص قابل علاج ہے؟ اگر وہ قابل علاج ہے علاج کراؤ. اگر وہ بیوی میں قابل علاج نہ ہو تب بھی آج کل ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، وہ تمہارا مادہ لے کے سرنج کے ذریعے تمہاری بیگم کے رحم میں ڈال دیں گے، بچہ ہو جائے گا. کیا مشکل ہے؟ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ پیر فقیر طویل شویر یہ جو ہے نا کل کندھاڑے، کچھ نہیں ہوتا ان سے. وہ پہلا مال جو ہے انشاءاللہ وہ پیر کھا جائے گا. پہلے روٹی نہیں ہوتی، باقی جو وہ انشاءاللہ وہ کھا جائیں گے. کیوں؟ پیر جو ہوتے ہیں نا وہ ہمارا خود پیر تھے، وہ سید تھے بہت. وہ کہتے تھے حضرت کیا پوچھتے ہیں، یہ اگر پیر گھر آئے تب بھی خدا کا قہر ہے اور تم اس کے بعد جاؤ تب بھی عذاب ہے. جاؤ تو نظر لے کے جاؤ، آئے تو پھر اس کا انتظام کرو. وہ کہتے ہیں یہ تو ہر طرف سے عذاب ہوتا ہے. میرا بھائی آپ میڈیکل چیک اپ کراؤ، پہلے اپنے ٹیسٹ کراؤ. اگر علاج ممکن ہے، دنیا میں بالکل علاج ممکن ہے. آج کل تو بڑی میڈیکل ترقی کر چکی ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ اسپیشل سینٹر ہیں، مرکز ہیں. ایسا نہ کرنا کسی اناڑی کے بعد چلے جانا، اور بھی تباہی ڈال دے گا انشاءاللہ. کسی اچھے سے اچھے سینٹر میں جا کر اس میں اپنا چیک اپ کرائیں، اور وہ آدھے گھنٹے کا کام ہے سارا، کوئی مسئلہ ہی نہیں. بیوی کو بھی لے جاؤ وہاں، اس کا بھی چیک اپ کراؤ، دیکھیں گے وہ بھی ایکس یا وائی کس میں کمی ہے. ایسے نہیں طلاقیں دینی شروع کر دو. ایک بچی امریکہ سے آئی ہے اور جمعہ کو اس نے واپس جانا ہے. بچی حیض کی حالت میں ہے، طواف صفا نہیں کیا ہے. حیض کی حالت میں وہ طواف صفا نہیں کر سکتی.
کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، سیٹ آگے کرا لو، کیا فرق پڑ جائے گا؟ سیٹ جو ہے بدل لو، 1 ہفتے کے بعد چلے جاؤ۔ اب یہ تو نہیں نا کہ تم اپنے معاملات کو بھی، اپنے سیٹوں کو اور تاریخوں کو بھی اسی طرح کنٹرول کرنا چاہتے ہو اور شریعت کو توڑنا چاہتے ہو کہ وہ تمہارے لیے بدل جائے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا، تم تاریخ نہیں بدل سکتے ہو، شریعت بدل جائے۔ بہرحال اگر کوئی حل نہ ہو تو پھر اس کا حل یہ ہے کہ بعض علماء نے لکھا ہے، اس کا حل یہ ہے کہ عورت اچھی طرح کوئی دوائی وغیرہ لے کے، عارضی بند کر کے، پیڈ ویڈ باندھ کے، غسل کر کے اسی حالت میں عمرہ پورا کر لے، اور چونکہ ناپاک کیا ہے تو دم بھی ادا کرے اور توبہ بھی کرے۔ اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ بغیر عمرے کے احرام کھول دیا، دم دے دو، بال کٹائے، احرام کھول دے واپس، پھر اس کو عمرے پہ آنا ہوگا، عمرہ قضا کرنا ہوگا اور دم بھی دینی ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ جلد بازی نہ کرو، ڈیٹ بدل دو۔ اس بچی بیچاری قسمت سے آئی ہے امریکہ سے، وہ بغیر عمرے کے جائے گی، ساری زندگی اس کے دماغ پہ اثر رہے گا کہ شاید مجھے اللہ نے عمرہ نہیں کرنے دیا۔ وہ ایسا نہ ہو کہیں بیچاری دین سے پھر جائے۔ حالانکہ یہ حیض تو ہر عورت کو آتا ہے، بی بی عائشہ جب آئی ان کو حیض آ گیا۔ جب حضور حج کے بعد جا رہے تھے، بی بی صفیہ حضور کی بیوی کو حیض آ گیا۔ یہ تو ان اللہ کتب علی بنات آدم، یہ تو اللہ نے آدم کی بیٹیوں میں لکھا ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں نا بیچارے، او جی دیکھے نا جی کوئی بات تھی نا، مجھے اللہ نے اندر نہیں آنے دیا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہم سارے اندر آئے ہوئے ہیں وہ بڑے پیر فقیر ہیں، پتہ ہے ہمارے گناہ دیکھو تو تم لعنت بھی نہ بھیجو۔ یہ تو اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، ہم بھی مولوی بنے ہوئے ہیں، تم بھی قرآن سن رہے ہو، حقیقت کا پتہ تو اللہ کو ہے نا کہ ہمارے کیا اعمال ہیں، ہمارے کیا احوال ہیں، ہم اس قابل بھی ہیں کہ اللہ کے کعبے میں آئیں۔ بہرحال بہتر یہ ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ سیٹ بدل لو۔ اگر عورت معذور بھی ہے، بیمار بھی ہے، تو اولاد میں وقفہ کرانے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ عزل کریں۔ آج کل تو اور کئی چیزیں آ گئی ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ آج کل تو انجیکشن بھی آ گئے، ایک انجیکشن لگاؤ 1 سال کے لیے بیوی کو حمل نہیں ہوگا۔ آج کل تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے میرا بھائی۔ یہ تو پرانے دور میں تھا نا عزل، کہ میاں بیوی ملتے تھے اور پانی جب آیا تو باہر اخراج کر دیا۔ اب اس تکلیف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب تو بڑے بڑے ایڈوانس چیزیں آ گئی ہیں۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو غلط راستہ استعمال کرے، اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ من اتا فی دبر امرأۃ، حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا جس نے اپنی عورت کو الٹے راستے سے کیا اس پر اللہ کی لعنت، اور وہ لوط کے عذاب، قوم لوط والے عذاب کی طرح عذاب کا حقدار ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے جو آدمی لڑکے سے یا اپنی بیوی سے بدفعلی کرے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دو، اور حضرت علی فرماتے اس کے بعد آگ لگا دو۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ القاتل الفاعل والمفعول دونوں کو قتل کر دو۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں کو کسی مسجد کے مینار پہ لے کے دھکا دے دو اور پتھر مار مار کے اسی طرح ختم کرو جس طرح اللہ نے قوم لوط کو ختم کیا۔ توبہ کرو، استغفار کرو۔ پتہ نہیں تم انگریز کے اتنے دیوانے ہو گئے ہو کہ ہر کام میں انگریز کی نقل کرو گے۔ کوئی عقل کرو، خدا سے ڈرو، کلمہ پڑھتے ہو، حضور کا نام لیتے ہو۔ اب وہ بیوی ہے بیچاری، وہ کہنا نہ مانے جناب تو طلاق ہوئے، کہنا مانے تو اللہ کا عذاب لے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہن بھائی نے آپس میں زنا کیا ہے، بیٹی اور باپ نے ایسے زنا کیا ہے،
تو اگر ایسی خبریں ہم سنتے ہیں تو سننے میں مسلمان رہیں گے؟ سننے میں مسلمان کیوں نہیں رہیں گے؟ سننے میں کیا ہو گیا؟ سننے میں تو ہم ابو جہل کی باتیں بھی سنتے رہے، فرعون کی باتیں بھی سنتے رہے، قارون شداد کی باتیں بھی سنتے رہے، تو ان کی باتیں سن کے ہمارے ایمان کو کیا ہو جائے گا؟ لیکن یہ علامت قیامت ہے کہ باپ اپنی بیٹی کی بے عزتی کرے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر کسی نے دوائی کھائی ہے ایام کو روکنے کی، ایام بند ہے، لیکن کبھی کبھی کوئی معمولی سا داغ نظر آتا ہے تو وہ بہرحال حیض نہیں شمار ہوتا، گرمی کی وجہ سے یا دواؤں کی وجہ سے۔ اہل حدیث اور اہل سنت میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں۔ حدیث مانا حضور کی بات اور سنت مانا حضور کا طریقہ، کوئی مسئلہ نہیں۔ صفا مروہ دوڑتے ہوئے سبز روشنی میں تیز تیز چلے اور بال سارے سر کے کٹوائے، افضل یہ ہے کہ اس طرح پھروائے۔ چہرے کے بغیر عورت کا پردہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بھائی عمرہ کرنے آتے ہو، عمرے میں یہی حکم ہے نا کہ عورت چہرے پہ کپڑا نہ ڈالے، پہلے ڈالے گی تو اب نہ ڈالے نا، اگر پہلے ہی نہیں تھا تو اب ڈالے نہ ڈالے کا کیا مانا؟ نہیں، کوئی اللہ نے عقل نہیں دیا ہے، کوئی پردے لوز تو نہیں ہو گئے نا بھائی۔ اب عورت چہرے پہ کپڑا نہ ڈالے مانا پہلے تو ڈالے، صرف حالت احرام میں نہ ڈالے۔ اور اس وقت بھی یہ ہے کہ اگر غیر مرد سامنے ہوں تو کپڑا آگے ڈال دے، جیسے بی بی عائشہ فرماتی ہے اذا حاذین الرجال صدلنا علی وجوہنا، جب آدمی قریب آ جاتے تھے ہم کپڑا لٹکا لیتے تھے، اور جب آدمی دور ہو جاتے تو ہم کپڑا ہٹا لیتے تھے۔ یہی تو دلیل ہے پردے کی۔ کہتے ہیں جی کہ بی بی عائشہ کی مسجد سے احرام باندھا جا سکتا ہے؟ بالکل باندھا جا سکتا ہے جناب۔ اگر ایک چیز کی نقد قیمت 600 روپے، ادھار 700 یا 800 روپے، یہ جائز ہے؟ ہاں جائز ہے، یہ سود نہیں ہے۔ بات سمجھیں کہ مثلا یہ کتاب میں نے کہا نقد ہے 10 ریال، اگر ادھار لوگے تو پھر 15 ریال، تم نے اس کو ادھار پہ لیا تو گویا ایک کتاب میں نے تمہیں 15 ریال میں دی ہے، اب یہ کیا سود ہے؟ سود تو یہ ہے نا کہ میں وقت کے بدلے میں پیسہ لوں، میں نے تو یہ چیز آپ کو اتنی مہنگی دی، آپ نے قبول کی۔ ایک دوسری بات یہ یاد رکھیں، اس میں ایک تھوڑا سا فرق ہے، یہ یاد رکھنا۔ مثلا ایک آدمی کہتا ہے جی کہ کھاد کی بوری نقد ہے 1000، اگر ادھار لیتے ہو تو پھر 1200۔ اچھا اب وہ کہے ٹھیک ہے جی یہ لو 1000 روپیہ، تو وہ بوری دے دے۔ اگر وہ کہے نہیں نہیں میں نقد تو بیچتا ہی نہیں ہوں نا، میں تو صرف ادھار بیچتا ہوں، پھر حرام ہے۔ اگر وہ کہیں کہ نقد دے دو وہ دے دے، اور کہیں ادھار تو پھر اس کی مرضی ہے کہ اس نے ادھار دوسری رقم پہ سودا قبول کیا ہے۔ وہ کہیں نہیں جناب ہم نقد تو بیچتے ہی نہیں ہیں نا، ہم تو صرف ادھار بیچتے ہیں، تو مانا سود کھانا چاہتا ہے، حرام کھانا چاہتا ہے۔ احرام کے دوران میں موزے نہیں پہنے جا سکتے۔ کہتے ہیں جی کہ دوسری شادی کرنی ہو تو پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے، پہلی بیوی پاگل ہے کہ اجازت دے گی؟ نہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں، پہلی بیوی کو کالے کتے نے کاٹا ہے، وہ کیوں اجازت دے گی؟ وہ تو قبر میں بھی پاؤں ہوں تو تمہیں اجازت نہ دے؟ میرا بھائی شریعت میں کوئی ضرورت نہیں ہوتی، تمہارے قانون ہے، تم جانو، تمہارا قانون جانے، اسلام میں کوئی نہیں۔ اسلام تمہاری ذمہ داری رکھتا ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تم عدل نہیں کر سکو گے پھر ایک سے شادی کرو۔
اگر تمہیں یقین ہے کہ دونوں کو مکان بھی برابر دوں گا، لباس بھی برابر دوں گا، خرچہ بھی برابر دوں گا، اور اوقات کار بھی برابر، ایک دن اس کے پاس ایک دن اس کے پاس گزاروں گا، تو اگر یہ تمہیں اپنے عمل پہ، طاقت پہ، دولت پہ، پیسے پہ یقین ہے، دوسری شادی کر لو۔ ورنہ میرا ایک دوست تھا یہاں، وہ پتہ نہیں اب مدت ہوگی ملاقات نہیں ہوئی، میں نے پوچھا، میں نے کہا بھائی تم نے 2 شادیاں؟ انہوں نے کہا نہیں 2 حضرت کہاں، 3 میری شادیاں۔ میں نے کہا میں نے سنا، اور نے کہا حضرت 2 شادیاں تو ایسی ہیں جیسے بندہ بین النارین، 2 آگ کے درمیان لیٹ، ادھر بھی آگ ادھر بھی، تیسری شادی کرو تو امن ہو جاتا۔ میں نے کہا بھائی اس کا کیا مطلب؟ اس نے کہا پہلے لڑائی اس لیے ہوتی ہے کہ وہ بیوی سمجھتی ہے کہ دیکھو یہ سوکن مجھ پہ آئی نا تو میرا سارا کچھ گیا۔ اچھا وہ بھی کہتی اگر تم نے اسی پہلی بیوی کے پاس مرنا ہے تو میرے ساتھ شادی کیوں کی تھی؟ تو جب تیسری لے آتے ہیں وہ تو دونوں کے اوپر آ گئی نا، سارے ٹھنڈے ہو کے ٹھیک ہو جاتے ہیں، کہتے جھگڑے بگڑے بھی ختم ہو جاتے ہیں، ہر کوئی آرام سے سکون کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے تیسری شادی کر لی، الحمدللہ جان چھوٹ گئی ہے۔ اب بھی ہم بازار میں شاپنگ پہ بھی کٹھی جاتی ہیں، کسی شادی میں دعوت ہو تو تینوں کٹھی جاتی ہیں، کوئی پارٹی ہو تو کٹھی جاتی ہے، میں مطمئن ہوں سکون کے ساتھ۔ ایک نسخہ میں نے بتایا اگر ہمت ہو تو میں دوسری کی نہیں تو تیسری مٹی کرو گے، تم تو دوسری کا مسئلہ پوچھ رہے ہو۔ میں اسی لیے ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو مولوی مکی سے مسئلہ پوچھے یا پہلی بیوی کی اجازت کا فکر کرے وہ کبھی شادی نہیں کرے گا۔ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دی ہے وہ رجوع کر سکتا ہے، کوئی نکاح کی بھی ضرورت نہیں، بس کہہ دے میں نے رجوع کیا خلاص۔ اگر 2 طلاقیں ہیں تو پھر نکاح کرنا پڑے گا، اور اگر 3 طلاقیں ہیں تو پھر وہ نکاح سے بھی حلال نہیں ہوتی جب تک کہ کسی اور سے شادی نہ کرے۔ اگر ایک آدمی فوت ہو جائے تو افسوس کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ چلے جائیں کہیں عظم اللہ اجرکم، اللہ تمہیں اجر دے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اغفرہ وارحمہ، اس کے لیے دعا کریں بس۔ یہ کل خانی اور یہ تو بدعات ہیں۔ اگر کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا عمرہ کر کے ثواب دیں، بالکل اللہ ثواب دیں گے، یہی ہوتا ہے یا اللہ اس عمرے کا ثواب فلاں کو عطا فرما، ثواب تو اللہ نے دینا ہے نا۔ مسئلے حج کے جاننے ہوں تو اردو میں کون سی کتاب آسان ہے؟ بہت ساری کتابیں ہیں میرا بھائی، کوئی آسان کیا، مسائل تو ہمیشہ مشکل ہوتے ہیں نا۔ ویسے کوئی کتاب آپ لے لیں، میری زبان پہ یا اللہ یا رحمان ہے، کسی نے کوئی جادو کیا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ محبت نہیں ہے، کوئی جادو شادو نہیں ہے، اپنے علاج کراؤ، کوئی جادو شادو نہیں۔ بندہ کمزور ہو تو بیوی سے کیا محبت ہوگی؟ نفرت ہی ہوگی نا۔ اپنا علاج کراؤ سب ٹھیک ہو جائے گا، کوئی جادو وادو نہیں، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے اور جی مجھے پر جادو ہو گیا، جادو ہندو پہ بھی نہیں ہوتا، یہودی پہ بھی نہیں ہوتا، کافروں پہ بھی نہیں ہوتا، یہ ساری بلا ہمارے لیے ہے۔ جادو ہوتا ہے لیکن یہ تھوڑا ہے کہ ہر آدمی میں جادو ہو جاتا ہے۔ احرام کی حالت میں اگر پاؤں کے ناخن پورے کاٹ لیے، ایک بکری دم پڑ گئی، اگر ایک آدمی ہمیشہ وتر تہجد کے ساتھ پڑھتا ہے، سو گیا نہیں پڑھ سکا، وتر قضا کرے۔ جو لوگوں سے مال اٹھا کر لے جاتے ہیں پھر غریبوں پہ تقسیم کرتے ہیں، حلال ہے کہ حرام ہے، یعنی مال بلدیہ والا، یہ تو قانون کی بات ہے۔ جب تم ان کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہو تو ان کو مال ضبط کرنے کا حق ہے۔ ہمارے بعض ساتھی جو ہیں مسجد عائشہ کے عمرے کو نہیں مانتے، کوئی بات نہیں، نہ مانے، وہ تم نے ضروری منوانا ہے۔
نہیں لوگ صحابہ کو نہیں مانتے، بی بی عائشہ کو ہی نہیں مانتے، عمرہ تو اب بات ہے نا، جو مانتا ہے کر لے، جو نہیں مانتا کوئی بات نہیں، کوئی لڑائی جھگڑے والا تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اگر نماز کی نیت باندھ لی، اگلی سب میں جگہ ہے بالکل چلے جائیں۔ حجر اسود کا بوسہ دینے کے لیے ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں، نہ دیا کریں۔ مرد حضرات کے لیے جرابیں پہن کے عمرہ، بھائی سلی ہوئی چیز پہننا منع ہے، بات ختم ہو گئی۔ مجھے جن تکلیف دیتا ہے، میں نے کہا کسی عالم سے رجوع کرو جس کو یہ علاج آتا ہو جن نکالنے کا، مجھے تو آتا نہیں۔ نظر لگتی ہے، بالکل لگتی ہے، حضور نے فرمایا العین حق، نظر حق ہے۔ دکان پہ ٹیلی ویژن بیچنا جائز ہے، کوشش کرو اپنے کاروبار کو بدلنے کی۔ کیوں؟ ٹیلی ویژن سے لوگ اچھی چیزیں بھی دیکھتے ہیں لیکن بری بھی تو دیکھتے ہیں، تو بہرحال کوشش کرو آہستہ آہستہ، اس کے بجائے اور الیکٹرانک سامان جو ہیں جیسے فریج ہے، ایئر کنڈیشن ہے، ریفریجریٹر ہے، کلیننگ مشینیں ہیں، واشنگ مشینیں، اور چیزیں بھی تو ہے نا دنیا میں، صرف روٹی ٹیلی ویژن میں تو نہیں رکھی ہوئی ہے نا۔ میاں اپنی بیوی کے لیے طواف کر سکتا ہے، اگر تعلق اچھا ہو تو کر سکتا ہے، جھگڑا ہو تو نہیں کر سکتا۔ تم طواف اپنے لیے کرو، اس کے لیے دعا کرو۔ دیکھو نا، یاد رکھو کہ جب وہ زندہ موجود ہے اللہ اس کو نصیب کرے، اس کے لیے دعا کرو۔ یا یہ ہوتا ہے طریقہ کہ طواف اپنے لیے کیا کہ یا اللہ اگر تیرے ہاں میرا یہ طواف قبول ہے تو اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما، اس میں کوئی جھگڑا نہیں۔